ہم نے تو اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑا اپوزیشن میں، لیکن جو اس ملک کا آپ نے حکومت میں رہ کے بگاڑا ہے اس کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پیچھے کو چھوڑو، پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ خود معلوم ہے کہ پیچھے کیا کیا۔ بات ہوئی بجلی اور گیس کے بلوں کی، اب دوں جواب میں۔ جناب اسپیکر مجھے بھی بڑی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے، میں دوں جواب پھر۔ جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی بات ہوئی ہے، بجلی اور گیس کا جو آپ کا انرجی کا ٹیرف ہے وہ عکاسی کرتا ہے ان پاور کانٹریکٹس کے جو پچھلی حکومتوں نے سائن کیے، جن میں سے ایک بھی پاکستان تحریک انصاف نے سائن نہیں کیا۔ اگر آج آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں، اگر آج جو نئے پاور پروجیکٹس آن لائن آ رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا انرجی ٹیرف بڑھ رہا ہے، جب آپ چھوڑ کے گئے تو اگر اس وقت 38 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا جو اب 12 ارب پہ بڑھ رہا ہے، یہ جو گیس کا محکمہ جو آج تک کبھی خسارے میں نہیں گیا تھا، اس کو 160 ارب کے خسارے میں جو پورا کر کے گئے، ڈال کے گئے، جس کو آج ہم پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کاروبار واپس لوٹا کے چلے گئے۔ جناب اسپیکر 2018 میں مارچ میں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان جس ڈگر پہ جا رہا ہے، آئی ایم ایف کو خطرہ ہو گیا کہ آئی ایم ایف نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں یہ بھی پاکستان واپس کر سکے گا۔ موڈیز نے 20 دن ان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد موڈیز نے پچھلے 2 سال کا اور 1 سال کا جو جائزہ لیا، انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے انٹرنیشنل ریٹنگ اس کو سٹیبل سے منفی پہ لے گئے۔ ابھی دسمبر میں وہ واپس اس کو اپ گریڈ کیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی بجٹری سپورٹ ان کے آخری 2 سالوں میں سسپینڈ کر دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس ڈگر پہ یہ معیشت جاری ہے یہ نہیں چل سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے وزیر خزانہ کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کو اب آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کی ضرورت ہے۔ اگر اتنا سارا کچھ اچھا جا رہا تھا، اگر اتنی معیشت اچھی جا رہی تھی، تو پھر آپ آئی ایم ایف سے کیوں بات کر رہے تھے اپنی آخری مہینوں میں؟ جناب اسپیکر، معیشت کی صحت کا اندازہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے لگا سکتے ہیں، جو $2.5 ارب سے جب یہ شروع ہوئے تو 7 گنا بڑھ کے $20 ارب پہ چلا گیا۔ جب یہ آئے تو پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ اوسطاً سالانہ $5 ارب ہوتی تھی، اور کمرشل لونز شارٹ ٹرم چھوٹی مدت کے مہنگے کمرشل لونز کی تعداد 0% تھی آپ کے ڈیٹ سٹاک میں۔ جب یہ چھوڑ کے گئے تو آپ کا سالانہ قرضوں اور انٹرسٹ کا جو حجم تھا جو آپ نے بیرون ملک ڈالروں میں واپس کرنا ہے وہ $5 ارب سے بڑھ کے $10 ارب ہو چکا تھا، اور کمرشل لونز 11% کی سطح پہ آپ کے ڈیٹ سٹاک کے اندر آ چکے تھے۔ 400 ارب روپے یہ آئے تو انہوں نے 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ کو کلیئر کر دیا۔ کیسے کلیئر کیا؟ قرضہ لیا، آف بجٹ ایک جگہ پلیس کر دیا، وہ قرضہ آج بھی وہاں پہ پڑا ہے اور ہم اس کا سود ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 0 سے دوبارہ شروع کیا اور 1200 ارب روپے کی ایک نئی سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج یہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جو خسارے ہیں ان کو سب کو ختم کرو۔ دسمبر 2020 تک ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو فلو ہے، جو اس میں اضافہ ہے، جس کو یہ 38 ارب روپے ماہانہ پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو ہم نے 0 پہ لے کے آنا ہے۔ آج ہم اگر انفارم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بھی خوش دلی سے یہ فیصلے نہیں کرتا، کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب جا رہا تھا۔ آپ کے پاس جو $9 ارب کے ریزروز پڑے تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ جو تھے وہ شارٹ ٹرم لائبلٹیز تھیں، وہ اسٹیٹ بینک کے اپنے ریزروز ہی نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جولائی سے لے کے اب تک، جولائی 2019 سے اسپیکر صاحب لے کے اب تک آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی دورانیے میں پچھلے سال ہم نے $10 ارب کی ڈیٹ ری پیمنٹ اور انٹرسٹ سروسنگ کی، اور ابھی تک جو پہلے 6 ماہ ہیں ہم $3.6 ارب بھی واپس کیے ہیں ہم نے۔ اس کے باوجود آپ کے یہ فارن ایکسچینج ریزروز بڑے ہیں اور آپ کی جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں ان کو کلیئر کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف سے جلد بازی نہیں کر رہے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں جلد بازی نہیں کر رہے۔ ساتھ ایک طرف یہ بھی کہتے تھے کہ ہم معیشت بڑی اچھی چھوڑ کے گئے، دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جلدی کیوں نہیں کر رہے سائن کرنے میں۔ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے $20 ارب جھونکے ہیں اپنے دور اقتدار میں آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ کرنسی کو اوپر رکھنے کے لیے، یہ اگر آپ نہ جھونکتے تو آج آپ کے ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوتی، آج آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز میں $20-30 ارب پڑے ہوتے، آپ کو ملک کو سٹیبلائزیشن میں اور ڈیسیلریشن میں لے جانا نہ پڑتا۔ اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر لیا گیا کہ سال کے آخر تک، جولائی تک کے دسمبر تک جو ہے یہ 200 یا 180 کراس کر لیا جائے گا۔ وہ 163 کا بھی 155 کے اوپر آ گیا۔ دوران جو ہم نے سخت فیصلے کیے، 2 سخت فیصلے کیے، آپ کی کرنسی جو تھی وہ بہت زیادہ پریشر میں تھی، اور کسی پاکستان تحریک انصاف کے عمل کی وجہ سے نہیں تھی۔ اگر یہاں پہ کوئی دیانتدار
معیشت کا طالب علم بیٹھا ہے یا سائنسدان بیٹھا ہے, وہ آج یہاں کھڑے ہو کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہ جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی, اس میں کوئی ایک ایسا عمل بھی ہو جو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو. جب آپ کے پاس فورن ایکسچینج کے ریزروز ہی نہیں ہیں اسے سپورٹ کرنے کے لیے اپنی کرنسی کو, تو کرنسی تو اپنی مارکیٹ کے ریٹ پہ آئے گی, تو اس سے کچھ مہنگائی میں اضافہ ہوا. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اتنے بڑے گڑھے سے نکلنے کے لیے ہمیں 2 سال کی سختی برداشت کرنا پڑے گی. یہ بات انہوں نے دھرنے کی. یہ دھرنے پہ ہمیں بڑا جناب اسپیکر تانا دیتے ہیں, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ خود ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سیلفیاں اتار رہے تھے, خود کھڑے ہو کے سیلفیاں اتار رہے تھے. اور وہ کنٹینر بھی ان کا اپنا نہیں تھا, وہ کیا کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کنٹینر بھی اپنا نہیں تھا, لوگ بھی آگے اپنے نہیں تھے. تو یہ یا تو یہ نہ کیا ہوتا تو پھر چلیں ہم یہ تانا سن لیتے, لیکن اب تو اس عمل سے آپ گزر آئے ہیں. بڑے بڑے مدبر لوگ, بڑے بڑے شائستہ لوگ, بڑے بڑے جمہوریت کے جو چیمپئن بیٹھے تھے جو لیکچر دیتے ہیں, وہ اس کنٹینر پہ کھڑے اپنی سیلفیاں اتارتے ہمیں نظر آئے. تو لہٰذا میرا خیال ہے اپنی جو آپ کی سٹینڈرڈ تقریر ہے جو پچھلے بچپن سے کہہ رہے ہیں آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں بچپن سے سن رہے ہیں, اس کے اندر یہ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ وہ جو تصویریں آپ کی کنٹینر کے اوپر ہیں وہ اب پھر جب سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں تو پھر ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے.